ایرانی صدر آج لاہور اور کراچی کا دورہ کریں گے۔ لاہور اور کراچی میں عام تعطیل ہوگی۔ لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر پاکستانی اور ایرانی پرچموں کی بہار، خیر مقدمی بینرز آویزاں۔ ایرانی صدر سے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ابراہیم رئیسی اور ان کی اہلیہ مختلف پروگرامز میں شریک ہوں گے۔ ایرانی صدر دوپہر 1:30 بجے کراچی روانہ ہوں گے۔ کراچی میں بھی سیکیورٹی سخت، ڈرونز کی اڑان پر 7 دن کی پابندی۔ ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا پلان جاری کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات۔ ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی، خطے میں امن اور استحکام اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں استحکام اور معاشی صورتحال کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاک ایران بارڈر امن اور دوستی کی سرحد ہے۔ پاک ایران سرحدی رابطے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران کی مسلح افواج میں تعاون سے علاقائی امن مستحکم ہوگا۔ پاک ایران بارڈر پر ترقی و خوشحالی کے مینار قائم کرنے کا عزم۔ پاکستان اور ایران کا تجارت کا حجم $10 ارب تک لانے پر اتفاق۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس۔ ابراہیم رئیسی نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو پاک ایران روابط پسند نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے باہمی اشتراک کار کتنا فائدہ مند ہے۔ پہلے مرحلے میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم $10 ارب تک لائیں گے۔ سرحد سے ہونے والی تجارت اور سرحدی بازاروں کو لازمی طور پر ترقی دیں گے۔ یقین ہے یہ دورہ تعلقات بڑھانے میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہمیں اپنی سرحدوں پر کاروبار کو وسعت دینا ہوگی۔ چاہتے ہیں پاک ایران سرحد خوشحالی کا مینار بنے۔ غزہ پر ایران کا مضبوط موقف قابل تعریف ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت پر ایران کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا اقوام عالم کو فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ ابراہیم رئیسی نے غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایرانی صدر کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ۔ ایرانی صدر سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر ایاز صادق کی الگ الگ ملاقاتیں۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ دورہ پاکستان پر آئے ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وہ عام انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے یوم عرش پر وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ پاکستان اور ایران کا دہشت گرد تنظیموں پر مشترکہ پابندی لگانے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اور ایرانی وزیر قانون کی ملاقات۔ سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس معلومات، اسمگلنگ اور بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل پر اتفاق۔ سیکیورٹی معاہدے پر جلد دستخط کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا اسمگلنگ دونوں ملکوں کے لیے معاشی نقصان کا باعث ہے۔ بارڈر مینجمنٹ سے تجارتی روابط کو فروغ ملے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ احمد وحیدی نے کہا پاکستان نے بارڈر کی فینسنگ پر بہترین کام کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی محسن نقوی کو دورہ ایران کی دعوت۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ جنید صفدر بھی نواز شریف کے ساتھ۔ نواز شریف طبی معائنہ کرائیں گے۔ چین میں اہم ملاقاتیں اور کاروباری شخصیت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ حکومت آج ادھر بیٹھی ہے، 3-4 مہینے بعد ادھر بھی آ سکتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ضمنی الیکشن دھاندلی زدہ تھا۔
पंजाब पुलिस ने चेयरमैन और हमारा रास्ता रोके रखा। आरओ ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात थी, तहकीकात की जाए। पंजाब पुलिस की वर्दी में कौन लोग थे? बैरिस्टर गौहर कहते हैं पोलिंग स्टेशन पर डब्बे पहले से भरे पड़े थे। इलेक्शन कमीशन भी घिनौने काम में मुलव्वस है। पार्लिमानी तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला, पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। उमर अयूब, असद उमर, मुराद सईद, आजम स्वाति, परवेज खटक, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, शफकत महमूद, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और दीगर शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी ईसीएल से निकाल दिया गया। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ईसीएल से निकालने की मंजूरी दी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल में बरकरार। इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आता है। ये पहला इलेक्शन है जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मैनचेस्टर में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौशी हालात ख़राब हैं। वज़ीर ख़जाना कशकोल लेकर दुनिया भर में जा रही हैं। जाली हुकूमत मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। इंतखाबात में हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को उठाया गया। पहले कहा गया साइफर की कोई हकीकत नहीं, फिर उसी केस पर बानी पीटीआई को सज़ा दी गई। जुम्मे से मुजाहिरों का आगाज होगा जिसका सिलसिला पूरे मुल्क में फैलेगा। ये साइफर खुफिया दस्तावेज था या हर साइफर खुफिया होता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान इस्तफसार। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कानून के मुताबिक हर कोडेड दस्तावेज सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन से मुतालिक बुक अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया ये किताब मखसूस हाथों में ही जा सकती है। प्रोसिक्यूटर ने कहा यह बुक सिर्फ ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए है। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात की तहकीकात, पुलिस के 2 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई से पूछगछ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला मुंतकली की दरखास्त पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमे में कहा आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है जो एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? स्टेट काउंसिल बोले सब जेल के क़याम से मुताल्लिक अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से गुज़िश्ता रोज तक तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट वेस्ट से भी तजावीज़ तलब की गई थी। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आई। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी हुकूक रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी तंजीमें गैर रियासती अनासर तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। 2023 में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। शहरियों, पुलिस और फौज पर दहशत गर्द हमले किए जा रहे हैं। सरहद पार से दहशत गर्द हमलों में सैकड़ों हलाकतें हुई। पाकिस्तान अस्करियत पसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान में मावराए अदालत हलाकतों, सियासी कारकुनों और अहले खाना पर तशद्दुद के शवाहिद हैं। 9 मई के बाद साबिक वज़ीर आज़म समेत मुतअद्दिद अफराद पर मुकदमे हुए। 9 मई के दहशत गर्दी के मुकदमात पर इंसानी हुकूक की तंजीमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियाँ हैं। सहाफ़ी गिरफ्तार या लापता भी किए गए। पाक चीन 2 तरफा ताउन तेज करने के लिए तकनीकी सतह पर बातचीत पर इत्तेफाक। कराची में चीनी वफ्द सिरका की वजीर इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न अहद शीमा से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सी पैक और सैलाब के बाद तामीर नौ के मनसूबों पर भी बातचीत। वजीर इक़्तिसादी उमूर का 2 तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अहद शीमा ने रोजगार पैदा करने वाले मनसूबों की तरक्की पर जोर दिया।
چیئرمین سٹکا کی جانب سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں غیر متزلزل حمایت کا عزم۔ اٹک آئل ریفائنری نے 32,400 بیرل یومیہ پیداوار کا یونٹ بند کر دیا۔ ریفائنری کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہم سے تیل نہیں خرید رہیں۔ سمگل شدہ تیل کی وجہ سے اٹک ریفائنری کا تیل نہیں خریدا جا رہا۔ کمپنیوں کی جانب سے تیل نہ لینے پر ریفائنری مکمل بند کر دی جائے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کا مشن۔ امریکہ نے بجلی کے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے 2,400 کھمبے ہیسکو کو فراہم کر دیے۔ امداد توانائی کے شعبے میں پاکستان کی معاونت کا تسلسل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی کونسل جنرل کانریڈ ٹربل کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو۔ شرجیل صاحب، میرا خیال ہے یہ 50 روپے ہی ہے نا دینے پڑتے ہیں۔ میری ایک دل کی خواہش ہے، معلوم نہیں یہ ہو یا نہ ہو، یہ مفت سروس ہو جائے۔ 2 مہینے کے لیے فری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوہ تھینک یو ویری مچ۔ فرام ٹمورو آنورڈز فار 2 months یہ اناؤنس کریں کہ 2 مہینے کے لیے فری۔ فریال تالپور کی خواہش پر کراچی میں پنک بس سروس 2 ماہ کے لیے مفت۔ پنک بس کے نئے روٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن سے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ خواتین کو 50 روپے کرایہ بھی نہ دینا پڑے، جس پر شرجیل میمن نے اسی وقت پنک بس 2 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی حکومت نے پنک بس سروس کی مزید 2 روٹس کا اضافہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ آئی ٹی گریجویٹ خاتون پولیس کمیونیکیشن افسران تعینات۔ مریم نواز نے کہا خواتین تھانے نہیں جائیں گی، لائیو چیٹ، ویڈیو کال، پولیس ایپ یا پورٹل کے ذریعے شکایات درج کرا سکیں گی۔ مریم نواز اور دیگر کا تھانے کی عمارت کا دورہ، کہا خواتین کی شکایات ترجیحی بنیادوں پر حل کی جائیں گی۔ خواتین آفیسرز کے لیے ہاسٹل اور ڈے کیئر سینٹر کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ لاہور میں سیف سٹی سے رابطے کے لیے 100 جدید ایمرجنسی پینک بٹنز کا بھی اجرا۔ شہر میں 50 سے زائد مقامات پر سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروس کا بھی آغاز۔ متنازع روانڈا بل برطانوی دارالعوام کے بعد دارالامراء سے رات کا منظور۔ شاہ چارلز کی منظوری کے بعد روانڈا بل قانون بن جائے گا۔ بل کے تحت برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کو روانڈا منتقل کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کہتے ہیں پہلی پرواز 10 سے 12 ہفتوں میں روانڈا جا سکتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق برطانوی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال روانڈا بل کو غیر قانونی اور انسانی حقوق کے اداروں نے روانڈا بل کو متنازع اور شرمناک قرار دیا تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں پر آگ کی بارش۔ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 54 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 34,151 ہو گئی۔ بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر سے اب تک خواتین سمیت 8,000 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سربراہ نے حماس کا حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی، عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حماس نے سیاسی دفتر قطر سے منتقل کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ بیان میں کہا رہنماؤں پر قطر چھوڑنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ ترک صدر طیب اردوان کا تاریخی دورہ عراق، 12 سال بعد بغداد پہنچے۔ ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا گیا۔ طیب اردوان کی عراقی ہم منصب اور وزیر اعظم سے علیحدہ ملاقات۔ ترکیہ، عراق، قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان روڈ پروجیکٹ کے سمجھوتے پر دستخط۔ امیر قطر شیخ تمیم بن احمد الثانی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ ڈھاکہ میں شاندار استقبال۔ آج حسینہ واجد سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں میں کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ پر 2016 کے صدارتی الیکشن میں فراڈ کا الزام۔
نیو یارک کی عدالت میں ٹرمپ کے خلاف کرمنل ٹرائل کی سماعت، استغاثہ نے عدالت میں بیان دیا، ٹرمپ نے رقوم کی ادائیگی چھپا کر الیکشنز کو متاثر کیا۔ ٹرمپ کے وکیل نے کہا ٹرمپ بے گناہ ہیں، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کو سپریم کورٹ میں مقدمات سے استثناء کی درخواست کی سماعت کا انتظار۔ امریکی سپریم کورٹ ٹرمپ کی استثناء کی درخواست کی سماعت جمعرات کو کرے گی۔ آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ بھی پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کا خواہشمند، لارڈز، ایجپٹن اور اول کے تجویز کر دیا۔ بھارتی حکومت نے تاحال پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کی اجازت نہیں دی۔ حکومتوں کی نیوٹرل وینیو پر راضی ہونے کی صورت میں انگلینڈ میزبانی کر سکتا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنز کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ آخری ون ڈے میں کامیابی کا مشن لیے گرلز ان گرین کی نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس۔ 3 میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور انٹر میلان نے 20ویں بار اطالوی فٹ بال لیگ سیری اے کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ انٹر میلان نے میلان کو 2-1 سے شکست دی۔ میچ کے آخری لمحات میں جارحانہ انداز اپنانے پر 3 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر باہر بھیجا گیا۔ انٹر میلان کے کھلاڑیوں کا جیت کے بعد میدان میں بھرپور جشن۔ انٹر میلان کے مداحوں نے شہر میں شمع جلائیں اور رقص کر کے جشن منایا۔